بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جس طرح ایک درخت کی شاخ ہوتی ہے، اگر اس شاخ کو کاٹ کر پھینکا جائے یا اگر اس شاخ کو کاٹ دیں تو درخت جو ہوتا ہے اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان کے اندر اگر حیا اور شرم نہ ہو تو وہ ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ شعبۃ کے معنی ہے کسی چیز کا کوئی حصہ، القطع من کل شیء۔ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کو ایمان کا شعبہ اس لیے فرمایا کیونکہ حیا کرنے والا اپنے شرم و حیا کی وجہ سے گناہوں سے رکتا ہے، اور جو چیز گناہوں سے روکنے والی ہو وہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، ان میں سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، یعنی کہ راستے میں سے اگر کوئی پتھر وغیرہ ہے جس سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچے، کوئی اس کو ہٹا دیتا ہے تو ایمان کے جو 70 شعبے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں، یعنی اگر ان میں سے ایک نہ ہوگا تو دوسرا بھی نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر انسان روٹی بناتا ہے، روٹی بنانے کے لیے اس کے لیے 2 ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے نہیں بناتا۔ جب 2 ہاتھ سے بناتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے جو روٹی بنتی ہے وہ ایک مضبوط روٹی کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایمان ہو لیکن ایمان کے ساتھ اگر حیا نہ ہو تو ایمان تب تک کمزور ہے جب تک کہ اس کے ساتھ حیا نہ ہو، اور جب ایمان کے ساتھ حیا ہوگا تو ایمان طاقتور بن جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مذہب کی ایک عورت کو ایک اندھے کنویں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اگر تم اپنے دین سے منحرف نہ ہو جاؤ گی تو ہم آپ کو اس اندھے کنویں میں پھینک دیں گے، اور اس کے سامنے ایک 2 ٹوکریوں میں بچھو اور سانپ لائے اور اسی کے سامنے اس کنویں میں پھینک دیے اور کہا کہ دیکھو میں نے کتنے سانپ اور بچھو اس کنویں میں پھینک دیے ہیں، یہ اس لیے پھینک دیے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس میں اور کتنے ہوں گے، اس لیے آپ اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ 1 رات کا ٹائم دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو 1 رات کا ٹائم دیتا ہوں، لیکن اگر آپ اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ گی تو آپ کو زندگی ملے گی، لیکن اگر آپ اپنے دین سے منحرف نہ ہو جاؤ گی تو آپ کو اس اندھے کنویں میں جانا پڑے گا۔ جب صبح ہوئی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اسے لایا گیا، تو جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو پھر اسی اندھے کنویں کے سامنے اسے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے دین سے منحرف نہ ہو جاؤ گی تو آپ کو اس کنویں میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس لیے رات مانگی تھی، آپ مجھے کنویں میں پھینک دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے اس لیے رات مانگی تھی کہ تاکہ میں اپنے اندر یہ مضبوط ارادہ بنا لوں کہ جب میں ان سانپ اور بچھوؤں کے اندر جاؤں تو یہ میرے جسم سے لپٹ جائیں گے، اس وقت میرے اندر کوئی خوف نہ آ جائے اور میں اپنے اس نظریے سے منحرف ہو جاؤں، اس لیے میں اپنے اندر یہ مضبوط ارادہ کر کے آئی ہوں۔ اور آج ہمارے مسلمان